یہ ہر دور کے رسول ہیں، ہر زمانے کے نبی ہیں. آج بھی اگر ہو سکتا ہے آپ نے بچپن سے سنا ہوگا، اگر ایک بار میں میرے نبی کے حسن کی بات کروں تو سب مچل جائیں گے. لیکن ایسا نہیں کہ نیا ہے، یہ سنا ضرور ہے آپ نے، لیکن پھر میں اگر کہوں تو مچل جائیں گے. ہوتا کیوں ہے؟ انسان کی طبیعت میں روز دال چاول بھی کھانا پسند نہیں کرتا، روز گوشت کھانا بھی پسند نہیں کرتا، ایک کپڑے پر بھی روز نہیں رہتا، اس کو ہر دن نیا چاہیے. لیکن میرے نبی کی بات ایسی ہے کہ بندہ یہی کہے گا وہی سناؤ جو صحابہ سناتے تھے، نیا الگ سے مت لاؤ، وہی سناؤ جو نبی کے صحابہ کہتے تھے. ابھی میں آپ کو کہوں، سعدی شیرازی نے کہا تھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اور رسول اللہ کے صحابی حسان بن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. عربی شعر ہے، آج بھی یاد ہے، لوگ جھومتے ہیں. کیا کہا تھا حسان بن ثابت نے؟ میرے نبی کو دیکھ کر آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے دیکھا نہیں. توجہ، حسان بن ثابت کو کوئی یہ کہہ سکتا تھا ارے حسان تم نے نہیں دیکھا، ہوگا کوئی اور خوبصورت؟ حسان بن ثابت نے کیا کہا اپنے شعر میں؟ آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے دیکھا نہیں. تو کوئی یہ کہتا حسان بن ثابت تم تو مکہ میں رہتے ہو، مدینے میں آ گئے، اتنا ہی تو تمہارا علاقہ ہے، تمہاری آنکھوں نے نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے ان سے زیادہ حسن والا کوئی اور ہو. حسان بن ثابت نے دوسرے ہی شعر میں کہہ دیا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. نہیں یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں، میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، اتنا ہی نہیں کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. آپ ایسے عیبوں سے بے عیبوں سے اللہ تعالیٰ نے پاک پیدا کیا جیسے کہ آپ کی مرضی و منشا ہے. اسی کو بریلی کے امام نے یوں کہا تھا وہ کمال حسن حضور ہے کہ جہاں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے. حضور دنیا کے سارے پھول کانٹوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، خار کہتے ہیں کانٹا. جو بھی پھول ہے خوبصورت تو ہوتا ہے لیکن کانٹے ہوتے ہیں ساتھ میں. لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہمارا پھول وہ ہے، یہی پھول خار سے دور ہے اور یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. ہاں حضور کو تشبیہ دی شمع سے، لیکن شمع جہاں بھی جلتی ہے نا، چراغ، اس کے آس پاس دھواں ہوتا ہے. دھواں جو ہے آدمی کو تھوڑا سا پریشان کرتا ہے. چراغ تو اچھا ہے، روشنی دے رہا ہے، لیکن دھواں پریشان کرتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے نبی کی جو شمع ہے، حضور کو جو تشبیہ دی شمع سے، یہی وہ شمع ہے کہ دھواں یہاں نہیں ہے، جو آئے گا وہ دیکھتا ہی رہے گا. عزیزان گرامی وقار، تذکرہ مصطفیٰ کبھی پرانا نہیں ہوتا. سفر معراج بھی قیامت تک پرانا نہیں ہوگا. میرا خود کا سفر یا آپ کا کسی کا سفر 2-4 بار بیان کر دو، دیکھو لوگ کہیں گے بس کرو مولانا کتنی بار بولتے ہو، کتنی بار بولو گے، سن تو لیا ہم نے. لیکن نبی کے سفر کو کہو، آپ کہیں گے اور بولو اور بولو. وجہ کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے روحوں کو لذت میرے مصطفیٰ کے ذکر میں رکھی ہے. ہمارے ذہن اور ہمارے قلوب کی لذت اللہ نے میرے مصطفیٰ کے ذکر میں رکھی ہے. اور اسی لیے میرے آقا کے ذکر سے کبھی کوئی پریشان نہیں ہوتا. میں نے مصر میں دیکھا ہے، مصر کے لوگ، ایجپٹ کے، عربی پیدائشی عربی ہے، مادری زبان عربی ہے. ہمارے استاذ مولود کی محفل کرتے تھے ہر جمعہ کو، ہم بھی جاتے تھے. اور جب ان کی محفل ختم ہوتی، ہم ہندوستانی طلبہ جو پڑھنے کے لیے وہاں تھے، پاکستانی تھے، بنگلہ دیشی تھے، انڈونیشی، مالیشی، سارے لوگ آتے تھے. مولود کی محفل عربی میں ہوتی، اور جب محفل ختم ہو جاتی تو وہ شیخ یہ کہتے کہ انڈین اسٹوڈنٹس کون ہے یہاں پر، ہندوستانی طلبہ کون ہے؟ ہم کھڑے ہوتے، کہتے وہ پڑھو مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. ہم پڑھتے تھے، پورا سلام پڑھ لیتے تھے، وہ کھڑے جھومتے رہتے تھے. ان کو سمجھ میں کچھ نہیں آتا، عربی لوگ ہیں لیکن مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. ہم پڑھ کر کے آتے. ایک دن میں نے پوچھا تھا استاد جی آپ کو سمجھ میں آتا ہے یہ کہ یہ پورا سلام جو ہم لوگ پڑھتے ہیں آپ کیوں بار بار کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا عشق کے لیے سمجھ کی ضرورت نہیں ہوتی.
جس زبان میں بندہ عاشق ہوتا ہے وہ پوری دنیا کو قائل کر کے رہتا ہے، پوری دنیا کو قائل کر کے رہتا ہے۔ میرے عزیزوں، ایک واقعہ بھی مجھے یاد آتا ہے۔ ممبئی کی سرزمین پر کیرلا کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، آج سے تقریباً 20-30 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، 93 میں آپ ادھر متوجہ رہے، محفل اس طرف رہے۔ کیرلا کی زبان تو آپ جانتے ہیں ملیالم، وہ ایسے باؤنس جائے گی کہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے۔ ملیالم ہم ہیں ہندوستان میں، لیکن اتنی کڑک زبان ہے کہ جلدی لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی۔ لگتا ہے یہاں ٹرسٹی زیادہ ہیں بٹھانے والے ہیں۔